امام احمد ذاکر رحمۃ اللہ علیہ 29 شعبان 1339 ہجری اپنے وصال سے 5-6 مہینے پہلے آپ کو تکلیف تھی، علیل تھے، بیمار تھے، تو مشورہ دیا ڈاکٹروں نے، حکیموں نے کہ آپ صحت افزا مقام پہ چلے جائیں، جیسے ہمارے پاس مری ہے تو آپ بھوالی تشریف لے گئے۔ بھوالی ضلع نینی تال ہے، یو پی میں، بھارت میں ایک علاقہ ہے، اونچا علاقہ ہے، پہاڑی، موسم اچھا ہوتا ہے، تو آپ وہاں تشریف لے گئے۔ 29 شعبان کو گئے اور 26 ذی-قعدہ کو آپ نے خط لکھا ہے، اور وہ خط لکھا قاضی غلام یاسین کو، ان کا تعلق تھا ڈیرہ غازی خان سے، ان کے نام آپ کا خط اب بھی محفوظ ہے مکتوبات۔ اس کے نام خط لکھا کہ جہاں آئے ہوئے مجھے 2 مہینے اور 26 دن ہو گئے، 26 شعبان سے آئے، رمضان گزارا، شوال گزرا، اور پھر 26 دن اور ذی-قعدہ کے ہو گئے۔ فرمایا جہاں آرام کے لیے آیا ہوں الحمدللہ، کیونکہ ڈاکٹروں کا حکم تھا کہ آپ کو صحت افزا مقام میں جانا چاہیے، یہاں آیا ہوں، لیکن چند ایک سوال کوئی دوستوں نے کیے ہوئے تھے، تو یہاں ان 3 مہینوں میں 2 مہینے 26 دن میں 5 رسالے مکمل ہو چکے ہیں، اور 6ٹھے پہ کام جاری ہے۔ کوئی لائبریری ساتھ نہیں ہے، کوئی لائبریری پاس نہیں، اور اگر ان 5 رسالوں کو آپ اٹھا کے دیکھیں، ہر صفحے پر آپ کو 10 اور 20 حوالے نظر آئیں، ایک ایک صفحے پر۔ یہ کہاں سے آیا؟ حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے عمر میں بڑے تھے، لیکن بہت مؤدب تھے آپ کے علم کی وجہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ میرے پاس تشریف لائے، کہیں جا رہے تھے تو ایک رات کے لیے میرے پاس آئے، پیلی بھیت علاقہ ہے انڈیا کا، اب وہاں تشریف لائے، اور میرے کتب خانے میں آپ نے کتاب دیکھ لی ایک ابن عابدین شامی کی، کتاب کا نام ہے، یعنی وہ فتاوی حامدیہ پہ ان کی تنقیح انہوں نے لکھی ہے، العقود الدریہ فی تنقیح الفتاوی الحامدیہ، ابن عابدین شامی، فتاوی شامی والے، ان کی کتاب۔ فرماتے ہیں 650 صفحات کی کتاب ہے، یہ حضرت محدث سورتی فرماتے ہیں۔ عشاء کے بعد آپ نے اٹھائی کتب خانے سے، اور صبح مجھے واپس کر دی۔ تو میں نے کہا آپ نے اس کے کوئی نوٹس لیے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں نے ایک دفعہ پڑھ لی ہے، اور 3 مہینے تک فرمایا اس کے ایک ایک سطر میں لکھ دوں گا، ایک ایک لفظ لکھ سکتا ہوں اول سے آخر تک، اور اس کا مفہوم تو زندگی بھر کے لیے ذہن میں محفوظ ہو گئے۔ حاضرین محترم، یہ لوگ تھے، یہ حافظہ کیسے آتا؟ قرآن کریم آپ نے ایک ہی مہینے میں حفظ کیا، پورا قرآن۔ امام احمد ذاکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک مہینہ رمضان مبارک کے مہینے میں، فرمایا لوگ کسی نے مجھے حافظ کہہ دیا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ لوگ سمجھے میں حافظ قرآن ہوں اور میں حافظ نہ ہوں، لہذا ایک رمضان میں مغرب سے عشاء، وہ جو منزل ہوتی ہے نا 20 رکوع یا 1.25 پارہ، آپ وہ پڑھتے، اور پھر اسی دن ساتھ ہی عشاء کے بعد تراویح میں سنا دیتے، 27ویں شب تک پورا قرآن کریم حفظ ہو گیا۔ یہ کمال ہے حفظ کا۔ یہ حفظ کا کمال کیسے آتا ہے؟ بچے میرے بیٹے موجود ہیں، حضرت وکیع بن الجراح کا ذکر خیر ہوا ہے، جو شاگرد ہیں حضرت امام اعظم کے، استاذ ہیں حضرت امام شافعی کے۔ امام شافعی فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی، کہ میں نے اپنے استاد حضرت وکیع بن الجراح کی خدمت میں حافظے کی شکایت کی کہ کوئی ایسا علاج بتائیے، کوئی نسخہ، کوئی وظیفہ بتائیے کہ حافظہ تیز ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں انہوں نے مجھے 1 پوائنٹ ایجنڈا دیا حافظہ تیز کرنے کا۔ انہوں نے کیا کہا؟ ارشدنی الی ترک المعاصی، انہوں نے فرمایا گناہ چھوڑ دے، حافظ تیز تھی ویسے۔ فاخبرنی بان العلم نور ونور اللہ لا یہدی لعاصی، اس کی وجہ بھی بیان کر دی، کیونکہ فرمایا نور، یہ علم جو ہے یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، یہ دودھ ہے، کھیر میلے تھامچ نہیں رکھے ویندے، اچھے ستھرے تھامچ رکھے ویندے۔ رب کائنات جب ذہن صاف ہوتا ہے تو پھر علم کا نور عطا فرما۔ تو یہ آسان سا نسخہ ہے، جب ذہن اس وقت تیز ہو جاتا ہے جب تو یہ مستحضر ہونے کی، صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا۔ ہم کتنی چیزیں پڑھ لیتے ہیں، بعد میں پڑھنا تک بھی یاد نہیں ہوتا کہ ہم نے شاید یہ چیز تو دیکھی نہیں تھی، پہلی دفعہ سن رہے ہیں۔ لیکن یہ ہستیاں تھیں کہ جن کا ہر وقت مستحضر تھا، سارے علم کا ایک وقت میں حاضر ہونا۔ آپ